امت اسلام کے مطابق نہیں چلے گی تو اللہ اس کو غلام بنائے گا۔ اب تاریخ اسلام اٹھا لیں، مسلمانوں کی تاریخ میں جب بھی مسلمان کو شکست ہوئی ہے، جب بھی مسلمان زوال پذیر ہوئے، جب بھی مسلمان کو گاجر مولی کی طرح کاٹا گیا ہے، جب بھی مسلمان کو اور مسلمان بادشاہوں کے گھوڑوں کی ٹاپوں کے اندر روندا گیا ہے، جب بھی مسلمانوں کے خون کے دریا بہائے گئے، اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں تو واضح روایات آتی ہیں کہ وہ اسلام سے ہٹ چکے تھے۔ خلیفہ مستعصم باللہ عباسی خلیفہ تھا، بغداد اس کا دارالحکومت تھا، وہ عیش پرستی اور دنیا کے عیش و عشرت کا اتنا دل دادا تھا کہ روایات میں لکھا ہے، تاریخ دان لکھتے ہیں کہ اس نے سونے کے تالاب بنائے ہوئے تھے، اس کی ساری نظر عیش کی طرف تھی، اور لکھا کہ اپنی فوج کو تنخواہیں دینے کے بھی پیسے نہیں ہوتے تھے، لیکن عیاشی کے لیے سارے پیسے لگا دیے جاتے تھے۔ پھر جب ہلاکو خان کا لشکر بغداد کو ٹچ کرتا ہے تو اسی مستعصم باللہ کو جب شکست دینے کے بعد وہ دعوت کا اہتمام کرتا ہے اور اس کو بٹھاتا ہے تو بڑے بڑے تشت ان کے اوپر کپڑے ڈالے ہوئے کھانے کے لیے لائے جاتے ہیں، اور جب وہ اسے اٹھا کر دیکھتا ہے تو سونے اور ہیرے جواہرات ہوتے ہیں، اور ہلاکو خان کہتا ہے اب اس کو کھا۔ اور اینڈ کیا ہوا کہ مستعصم باللہ کو اس نے سور کی کھال میں بند کروا کر سلوا کر ہاتھی اور گھوڑوں کے ٹاپوں کے نیچے رندوایا تھا، اور بغداد میں جب وہ داخل ہوا تو مسلمانوں کے خون اتنا بہایا گیا کہ اس کے گھوڑوں کے پاؤں تک گھٹنوں تک اس کے گھوڑے خون میں ڈوبے ہوئے نظر آتے تھے۔ اور ایک تو واقعہ میں نے پڑھا، اسلامی تعلیمات سے جب یہ لوگ ہٹے، اللہ نے ان پر ایسا ان کو بزدل بنا دیا کہ ایک تاتاری عورت نے ایک مسلمان کو گھر سے باہر نکلتے دیکھا تو کہا اے تم یہیں رکو میں ابھی آ رہی ہوں۔ وہ وہیں کھڑا رہا یہاں تک کہ وہ گئی اور تلوار لے کر آئی اور آ کر اس نے اس کا سر قلم کر دیا، اور اس کے اندر اتنی جرت نہیں تھی کہ وہ اس کے کہنے کے برعکس یہاں سے نکل جائے۔ اور مسجد اور مدارس میں کیا ہوتا تھا؟ مسجد اور مدارس میں یہ ہوتا تھا، فقہا اور محدثین مورخین لکھتے ہیں جب وہ روایات کو بیان کرتے ہیں اور پھر ساتھ حوالہ جات دیتے ہیں تو کہتے ہیں کہ مسجدوں اور مدارس میں مناظرے ہو رہے ہوتے تھے، بھینس کی دم حلال ہے یا حرام ہے، اور ہزاروں لوگ اس مناظرے کو دیکھنے کے ہوئے جمع ہوئے ہوتے تھے۔ لیکن وہ مناظرے کی کتابیں بھی پھر کام نہ آئیں، اور اللہ نے غلامی ایسی مسلط کی کہ وہ عباسی سلطنت جو پوری دنیا میں پھیلی ہوئی تھی اس کو تار تار کر کے رکھ دیا گیا۔ بغداد علم کا شہر تھا، ساری علمی میراث کو جلا کے راکھ کر ڈالا۔ یہی حال اندلس میں ہوا، جس کو آج آپ سپین کہتے ہیں، جس کے بارے میں علامہ اقبال صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے جب میں اندلس کو دیکھتا ہوں تو میرا دل چیر جاتا ہے۔ آج بھی اندلس میں اس دور کی بنائی ہوئی مساجد بند ہیں، کئی مساجد میں گرجا گھر بنا دیے گئے آج بھی، اور اندلس کا علمی خزانہ اتنا تھا کہ روایات میں لکھا ہے کہ جب برطانیہ کی گلیوں میں اندھیرا ہوتا تھا تو اندلس کی گلیاں روشن ہوا کرتی تھی، جب اندلس کی گلیاں پختہ ہوتی تھی برطانیہ کی گلیاں کیچڑ میں گندی لت پت پڑی ہوتی تھی۔
ساری کتابیں اٹھا کر کئیوں کو انہوں نے راکھ کر دیا، کئیوں کو اٹھا کر وہ لے گئے، اور یہاں تک کہ ایک روایت میں نے پڑھا کہ علمی میراث اور دینی میراث کو انہوں نے ایسے دریا برد کیا کہ دریا کے رنگ سیاہ ہو گیا سیاہی کی وجہ سے۔ اس وقت یہ فوٹو کاپی نہیں ہوتی تھی، ہاتھ سے کتابیں لکھی جاتی تھی۔ تو میں بات یہ کر رہا تھا کہ امت محمدیہ کو اللہ تعالیٰ نے ظاہراً عذاب سے تو بچا لیا، کسی کی شکل مسخ نہیں کی، کسی کو بندر نہیں بنایا، کسی کو کوئی اور طرح کا تختہ نہیں الٹا، کوئی فرشتہ نہیں آیا جس نے ہماری قوم بستیوں کو اٹھا کر اوپر سے زمین پہ نہیں مارا، کوئی زمین پر کوئی طوفان نہیں ایسا آیا، کوئی زمین پر کوئی ایسی مٹی کا طوفان نہیں آیا کہ بڑے بڑے قلعے بن جاتے اور ہم نیچے دھنس جاتے جیسے کہ آبادیاں دھنسی ہوئی ملتی ہیں آثار قدیمہ کے اندر۔ لیکن اللہ نے مسلم قوم کو غلامی کے عذاب سے ایسے لت پت کر دیا، فرمایا جب بھی اسلام سے دور ہوں گے غلام ہوتے چلے جائیں گے۔ آج ہم سب پریشان ہیں، کوئی حالات سے پریشان، تو کوئی گھریلو معاملات سے پریشان، کوئی عائلی زندگی سے پریشان، تو کوئی کاروباری معاملات کی وجہ سے پریشان، کوئی کسی معاملے میں پریشان، کوئی کسی معاملے میں پریشان۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی تعلیمات کو چھوڑ دیا ہے، اور اللہ نے ہمیں غلامی اور پریشانی میں ڈال کے رکھا ہوا ہے۔ تو اللہ نے اسلام کو اکمل اجمل دین بنایا تھا، اور اسلام کو اکمل اور اجمل دین بنانے کی وجہ یہ تھی کہ پیغمبر کے بعد، ہمارے محبوب نبی کے بعد کوئی اس دنیا میں نبی نہیں آنا تھا، ختم نبوت کا تاج پہنا دیا گیا تھا۔ تو اللہ نے دین کو ایسا مکمل کر دیا کہ قیامت تک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کا پہرا بھی دیا جاتا رہے گا اور اس پر عمل بھی کیا جاتا رہے گا۔ ورنہ میں نے پہلے بتایا کہ پرانی امتوں میں جب پیغمبر چلے جاتے تھے تو چند ہی سالوں میں وہ قوم واپس گناہ اور شرک میں مبتلا ہو جایا کرتی تھی۔ آپ نے پڑھا ہوگا حضرت موسیٰ جب گئے تو واپس آئے تو بھائی ہارون کو چھوڑ کے گئے تھے، جب واپس آئے تو پوری قوم بچھڑے کی پوجا کر رہی تھی۔ تو بات کرنے کا مقصد دوستو بزرگوں یہ ہے کہ اسلام ہماری ضرورت ہے عزت کے لیے۔ کافر اور مسلمان کا معاملہ دین میں جدا جدا ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ کوئی شخص یہ کہے کہ مولوی یہ کہتے ہیں کہ اسلام میں عزت ہے، تو بل گیٹس کون سا مسلمان ہے؟ وہ دنیا کا امیر آدمی ہے۔ امریکہ کون سا مسلمان ہے جو سپر پاور بنا ہوا ہے؟ تو مسلمان اور کافر کا ضابطہ الگ الگ ہے۔ کافر کو جو ملے گا اس دنیا میں ملے گا، اور اللہ کسی کی محنت کو ضائع نہیں کرتا ہے۔ کفار نے محنت کی، اللہ نے اس دنیا میں ان کو نوازا ہے۔ اللہ رزق ایمان اور کافر اور مسلمان اور کافر کو دیکھ کر نہیں دیتا، اللہ نے پوری دنیا کو رزق دینے کا وعدہ کیا ہوا ہے۔ لیکن مسلمان کے لیے اللہ نے ایک ضابطہ بنا دیا ہے، کیا؟ وَأَطِيعُوا اللَّهَ، اللہ کی اطاعت کر لو، وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، اور رسول کی اطاعت کر لو جو بھیجا ہے، لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ، اگر تم فلاح چاہتے ہو۔ یہ ضابطہ اللہ نے بیان کر دیا۔ ایک جگہ فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اگر تم یہ چاہتے ہو کہ تم پر رحم کیا جائے تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو۔ اب ہم یہ کہتے ہیں اللہ ہماری دعا کو قبول نہیں کرتا ہے، ہم یہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ ہماری سنتا نہیں ہے۔ مجھے بھی 28 سال عمر ہو گئی، میں نے بھی بڑے بڑے مشائخ کو دعائیں مانگتے دیکھا، اے اللہ کشمیر کو آزاد کر دیا، آج تک آزاد تو نہیں ہوا۔ اے اللہ عالم اسلام کا بول بالا فرما، آج تک بول بالا تو نہیں ہوا۔ اے اللہ ملک میں امن عطا فرما، آج تک امن تو نہیں ہوا۔
کیونکہ اللہ نے ضابطہ بیان کر دیا. اللہ نے کہا کہ اگر تم فلاح چاہتے ہو، فلاح میں انسان کی خوشی بھی ہے، فلاح میں انسان کی ترقی بھی ہے، فلاح کے اندر اللہ نے انسان کے لیے ہر طرح کی خوبصورتیاں رکھی ہیں، فلاح میں اللہ تعالیٰ نے انسان کے لیے ہر معاملے میں سکھ اور سکون رکھا ہے. اور اللہ کہتے ہیں اگر تم فلاح چاہتے ہو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کر لو، وگرنہ میں رحم بھی نہیں کروں گا. تو اب دوستو بزرگوں مجھے بتائیں، کیا ہماری ان دنیاوی مسائل کا اور پریشانیوں کا حل کیا کسی ٹیکنالوجی کے اندر ہے؟ کیا کسی گولی کے اندر ہے؟ کیا کسی ٹیبلٹ کے اندر ہے؟ یا کسی انجیکشن کے اندر ہے؟ یا کسی ٹیکے کے اندر ہے؟ یا کوئی ایسا ہاسپٹل دنیا میں موجود ہے جہاں ہم جا کر داخل ہو جائیں اور آئی سی یو میں داخل ہو جائیں اور پھر ہماری پریشانیوں کا حل نکل جائے؟ ایسا نہیں ہے، ایسا بالکل نہیں ہے. اللہ تعالیٰ خود قرآن مجید میں فرماتے ہیں، سورہ شمس میں اللہ فرماتے ہیں قد افلح. اگر تم فلاح چاہتے ہو، اگر تم کامیابی چاہتے ہو، دنیا آخرت کی کامیابی چاہتے ہو، دنیا میں بھی ترقی حاصل کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی اپنی منازل کو آسان کرنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی کامیاب ہونا چاہتے ہو، دنیا میں بھی اگر تم خوش و خرم رہنا چاہتے ہو اور آخرت میں بھی غمگین نہیں ہونا چاہتے، قد افلح، قد افلح، اگر کامیابی فلاح چاہتے ہو. فلاح اللہ نے ایک ایسا جامع لفظ بیان کیا ہے جس میں دنیا کی ہر خوبی، دنیا کی ہر کامیابی شامل ہے. فرمایا من زکاہا، اپنے دل کو صاف کر لو. دل کو کیسے صاف کریں؟ یہ اگلا سوال ہے. دل میں ہے کیا؟ اللہ فرماتے ہیں آپ کے دل میں جو گناہ کا سیاہ رنگ ہے، جو گناہ کی سیاہی ہے، جو چوری کی سیاہی ہے، جو جھوٹ بولنے کی سیاہی ہے، جو نماز نہ پڑھنے کی سیاہی ہے، جو زنا کرنے کی سیاہی ہے، جو شراب پینے کی سیاہی ہے، جو سود کھانے اور کھلانے کی سیاہی ہے، رشوت لینے اور دینے کی سیاہی ہے، ناجائز ملاوٹ کرنے کی سیاہی ہے، 2 نمبری کے کاروبار کرنے کی سیاہی ہے، یا فحاشی کی سیاہی ہے، یہ سیاہی جب تک دور نہیں ہوگی تم کامیاب نہیں ہوگے. اب اللہ تعالیٰ سے ہی ہم سوال کر لیتے ہیں. اللہ خود قرآن میں اگلا حل بھی بتاتا ہے کہ اس سیاہی کو دور کیا کیسے جا سکتا ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے کائنات کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے 2 نور بنائے ہیں. کون سا؟ ایک سورج اور ایک چاند. چاند رات کو روشن کرتا ہے، سورج دن کو روشن کرتا ہے. اور میں نے انسان کی ظلمت کو دور کرنے کے لیے بھی 2 نور بنائے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک نور قرآن مجید ہے اور دوسرا نور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ان کی نورانی تعلیمات ہیں. اور فرمایا وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ. اگر تم کامیابی چاہتے ہو تو اپنے پیغمبر محمد مصطفیٰ کی اطاعت کر لو. پیغمبر کی اطاعت کے اندر، پیغمبر کے حکم کو ماننے کے اندر، پیغمبر کی خوشی کے اندر اور پیغمبر کی اطاعت کرنے کے اندر اور پیغمبر کے ہر بات اور ہر فعل کو ماننے کے اندر، پیغمبر کی ہر سنت کی اتباع کے اندر، پیغمبر کے ہر کام کے اندر تمہارے لیے بھلائی ہے، بھلائی ہے، بھلائی ہے، فلاح ہے. ورنہ تم پوری دنیا میں تمہیں بندر تو نہیں بنایا جائے گا، تمہیں فرشتے آ کر آسمان پر لے جا کے نیچے تو نہیں پٹک کے ماریں گے، تمہیں فرشتوں کی چیخیں تو نہیں سنائی دیں گی، تمہیں مسخ تو نہیں کیا جائے گا، تم پر پتھروں کے عذاب تو نازل نہیں کیا جائے گا، لیکن تمہیں پریشانی اور غلامی کے عذاب میں ایسا ڈال دیا جائے گا پھر تم روتے پھرو گے، تمہیں راہ نجات نہیں ملے گی. تو یہ ہے خلاصہ میرے دوستو بزرگوں دین کا، اسلام کا، کہ اسلام میں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ کو نوازا ہے اور اللہ نے ظاہراً عذاب سے تو ہمیں محفوظ فرما دیا، کیونکہ ہمارے پیغمبر بار بار دعا کرتے تھے اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لیجئے، اے اللہ میری امت کو عذاب سے بچا لینا. اللہ نے میرے پیغمبر کی دعا تو قبول کر لی، لیکن پھر بھی گناہوں کا وبال ایسا ہے کہ اللہ نے یہ طے کر دیا امت محمدیہ جب بھی اسلام سے ہٹے گی اور وہ پھر پریشانی میں غرق ہوگی، غلامی میں غرق ہوگی. اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اتباع سنت کی توفیق عطا فرمائے، قرآن و سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے دلوں کو صاف کرنے کی، تزکیہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اطاعت رسول اور اطاعت خدا بندی نصیب فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.